بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں اور میرا چچا زاد صداقت فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتے تھے۔ مجھے کالج میں کچھ تنہائی سی محسوس ہوئی تھی کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی اچھی سہیلی نہیں ملی تھی۔ ایک دن ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگی اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اس کا نام نیلوفر تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہتیں۔ میرے واسطے سے صداقت بھی اس سے بات چیت کر لیتا تھا۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ میرا کزن نیلوفر میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے اسے تنبیہ کی کہ ذرا احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی ایک اچھی سی سہیلی کو کھو بیٹھوں۔ فرسٹ ایئر بخیریت تمام ہوا اور ہم سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ نیلوفر سے میری دوستی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ وہ صداقت سے بھی گھل مل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ دراصل وہ میرے کزن کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میرے لحاظ سے میں دبئی میں رہتی تھی۔ ان دنوں میں ہی میری ایک دوسرے کے دلی جذبات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ جب صداقت میرے گھر آتا تو بہانے بہانے سے نیلوفر کا ذکر چھیڑ دیتا۔ وہ میری سہیلی کے ہونٹوں پر بھی اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بتاتی چلوں کہ صداقت کا نکاح ان دنوں ایک لڑکی سے ہوا تھا جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یہ نکاح دونوں کو پسند تھا، جس پر ان کے والدین بھی راضی نہ تھے، لہٰذا لڑکی والوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کی فسخ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر صداقت نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر رکھا۔ وہ کہیں آتا جاتا اور نہ کسی دوست سے ملتا تھا۔ جب اس لڑکی کے ماں باپ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے تب صداقت نے گھر والوں کو اصرار پر صداقت کالج میں داخلہ لے لیا اور نئی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ نیلوفر اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی جس سے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ایک دن نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ وہ صداقت سے محبت کرتی ہے۔ استدعا کی کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ میری بھابھی بن جائے۔ کیا تمہارے والدین تمہاری صداقت سے شادی پر مان جائیں گے؟ ہاں۔ میں نے اسے امی ابو سے ملوایا اور کہا کہ صداقت بہت اچھا لڑکا ہے، تعلیم مکمل کر لو تو پھر شادی کر دیں گے۔ میں نے صداقت کو جا پکڑا کہ واہ بھائی، کیا جانے نہ جانے گالی نہ جانے، باقی تو سارا جانا ہے۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا گل صاحبہ، سب سے زیادہ ڈر تو تم سے ہی تھا، کہیں تم بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو۔ میاں مجنوں میں کیوں کھیل بگاڑنے لگی؟ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا راضی؟ ایک ڈر گل، تم سے مشورہ بھی لینا تھا، پروین سے جو نکاح نادانی میں کیا تھا، اب اس کے بارے میں نیلوفر کو کیا کہیں؟ وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح والدین نے کروایا ہوتا تو ایک جواز بھی تھا کہ بچپن میں انہوں نے کروا دیا۔ میں مجبور تھا، لیکن یہ نکاح تو ہم دونوں نے ماں باپ سے چھپ کر کیا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ایک محبت پہلے کر چکا ہوں؟ کیا کوئی لڑکی اپنے محبوب کے ماضی کو فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ محبت میں ثابت قدم ہوگی تو معاف کر دے گی، جیسے بعض مرد اپنی بیوی کو پہلی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ نیلوفر اس معاملے میں اتنے فروغ دل کی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی میں کسی اور کی شراکت برداشت ہی نہیں کرتی، کوئی چیز کسی اور دوسرے کو نہیں دیتی ہے۔ اس خوف سے میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اسے پہلے بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ اسے کیا بات بتاؤں یا حقیقت چھپائے رکھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کہتی کہ بتا دوں اور پھر نیلوفر اس سے قطع تعلق کر لیتی تو صداقت نے عمر بھر الزام مجھے ہی دینا تھا۔ اگر کہوں نہ کہ نہ بتاؤ اور بعد میں بات کھلے اور نیلوفر اس کو دھوکے سے باز کہہ کر چھوڑ جائے اور اس کو مجھ سے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کافی سوچا، کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے کہا فی الحال چپ رہو، امتحان ہو جانے دو، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ سالانہ امتحان ہو گئے۔ ہمارے کالج میں الوداعی پارٹی تھی۔ اس روز نیلوفر بہت خوبصورت ڈریس پہن کر آئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔
صداقت کی نگاہیں دیوانہ وار اس پر نثار ہو رہی تھیں۔ اس کی رفتگی کچھ لڑکوں نے محسوس کی تو وہ نیلوفر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اسی دوران ایک لڑکے نے نیلوفر پر فقرہ کسا جسے صداقت نے سن لیا۔ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ دوسرے لڑکوں نے اس درمیان میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرایا اور مذکورہ لڑکے کو حال سے نکال دیا۔ اس بات کا اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں کو بے حد رنج ہوا، مگر وہ بہت خاموش ہو گئے۔ تاہم صداقت نے انہوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس واقعے کے ہفتوں بعد صداقت اور نیلوفر کی منگنی ہو گئی۔ اتفاق سے منگنی کا علم اس لڑکے کو ہو گیا اور جس کی بےعزتی صداقت نے پارٹی والے دن کی تھی۔ اس کا نام اطہر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیلوفر اور صداقت کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ان لڑکوں میں سے ایک کی بہن کی سہیلی وہی لڑکی جینی پروین تھی جسے صداقت نے اپنے والدین سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی کسی طرح علم ہو گیا کہ صداقت کی منگنی نیلوفر سے ہوئی ہے اور ایک ماہ بعد شادی ہے۔ اس نے اطہر سے دریافت کیا کہ تمہاری کلاس فیلو صداقت کی نیلوفر نامی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، اور میں کیا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کی شادی نیلوفر سے نہ ہو کیونکہ اس شخص نے برے حال میں میری بےعزتی کی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی بےعزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔